الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، حضور خواجہ خواجگان معین بے کساں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی مناسبت سے یہ خصوصی محفل درس قرآن اور اولیاء کرام کے نام سے آج آپ کی بارگاہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر آپ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے۔ اور آج اس بزم کے اندر آسمان علم کے آفتاب و ماہتاب اور آسمان نعت کے درخشاں ستارے اور مذہبی اور سماجی شخصیات بالحمدللہ ہمارے اس محفل کا حصہ ہیں۔ اس پروگرام کی جو خصوصی مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی روشنی میں اولیاء کرام کے مقامات کو اور آپ کی عظمتوں کو سمجھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے محبوب بندوں کو جو مقام و مرتبے عطا فرمائے اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی بیان فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان کی عظمتوں کا اظہار اپنی احادیث مبارکہ میں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان محبوب بندوں کے حقیقی مقام و مرتبے کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ARYQ TV کی یہ خصوصی ARYQ TV کا خصوصی امتیاز ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ لوگوں کو جوڑتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو عام کرتا ہے، اور جہاں قرآن مجید فرقان حمید کا نور پہنچتا ہے تو یقیناً ایمان کا نور پہنچتا ہے، ایقان کا نور پہنچتا ہے، عرفان کا نور پہنچتا ہے، اور جہالت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت سے جو آج کا درس قرآن ہے اور اس میں جو آیت مبارکہ ہمارے درس کا عنوان ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 34 ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ، اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور اس مسجد کے متولی بھی نہیں۔ اس کے متولی اور اللہ کے ولی تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اگر اس کا سیاق و سباق تھوڑا سا معلوم ہو جائے اور اس کا جو تعلق ہے پچھلی آیات مبارکہ کے ساتھ اگر وہ معلوم ہو جائے تو اس آیت مبارکہ کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ گزشتہ جو آیات بینات ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی ان حرکتوں کا ذکر کیا کہ ایک طرف تو وہ اللہ کے نبی کا انکار کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے منکر تھے، اور باوجود اس کے کہ اپنی اس غلطی پر پشیمان ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو، بلکہ وہ ڈھٹائی پر اتنے آ گئے کہ اللہ سے اس کے عذاب کا مطالبہ کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن حق ہے، اے اللہ اگر یہ تیرا قرآن حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر نازل فرما، جو کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یا اور کوئی دردناک عذاب ہم پہ نازل فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت جاریہ تو یہ ہے کہ اب چونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، تو ان پہ عذاب آ جاتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ ان کی حرکتیں تو ایسی ہیں کہ ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، ملیہ میٹ کر دیا جائے، عبرت کا نشان بنا دیا جائے، مگر یہ اللہ کے عذاب سے اگر محفوظ ہے تو اس کی صرف ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ آپ کی رحمت للعالمین کا صدقہ انہیں مل رہا ہے کہ آپ کی رحمت للعالمین کی برکت سے یہ جو واجب عذاب ہو چکے ہیں، جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، پھر بھی اگر ان کو نہیں مٹایا جا رہا، ان کو اگر سزا نہیں دی جا رہی، تو جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں یہ اللہ کے عمومی عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ دوسری وجہ یہ ارشاد فرمائے کہ ان کے درمیان کچھ اہل ایمان ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا ایمان تو ظاہر نہیں کیا لیکن مکے میں رہتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ دو سبب ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان مکے والوں پر عذاب نازل نہیں ہو رہا، وگرنہ ہم پچھلے انبیاء کرام کے واقعات جب پڑھتے ہیں تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کتنے سارے انبیاء کرام تشریف لے کر آئے، جب ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا، انہیں تکلیفیں پہنچائیں، ان سے زیادہ تکلیفیں تو ہمارے پیارے آقا کو دی گئی ہیں۔ تو جب پچھلے انبیاء کی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذا دینے والے ہیں ان کو کیوں ہلاک نہیں کیا گیا؟
انہیں کیوں عبرت کا نشانہ نہیں بنایا گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت جاریہ یہ رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اور اہل ایمان جب تک اس بستی میں موجود رہتے تھے اللہ اس بستی کو باقی رکھتا تھا، اسے نہیں مٹاتا تھا. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتا تھا تو اس نبی کو، نبی علیہ السلام کو، اور جو ان کے ایمان والے ان کے امتی ہوتے تھے ان کو حکم فرماتا تھا کہ آپ اب اس بستی سے چلے جائیں، اب اللہ کا عمومی عذاب ان پر آئے گا اور یہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے. دیگر انبیاء کرام کے واقعات، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، یہ سارے واقعات ہمارے درمیان موجود ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کی برکت سے اہل مکہ کو اللہ نے عذاب سے محفوظ رکھا کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اس وقت تک ان پر عمومی عذاب نہیں آئے گا. اب ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکے والوں کو عمومی عذاب سے ہلاک نہیں فرمایا. یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور علیہ السلام کی وجود مسعود کی برکت سے کلی عذاب، استیصالی عذاب، عمومی عذاب کی بالکل بستیاں نیست و نابود ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو ایسے عذاب سے محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی وجود مسعود کی برکت ہے. البتہ مختلف علاقوں میں مختلف کیفیات، مختلف ضرر، مختلف قحط سالی یا سیلاب کی کیفیات، اس سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ باقی ہے. لیکن ایسا نہیں کہ پوری کی پوری بستی نیست و نابود ہو جائے یا مٹ جائے. تو یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک صدقہ ہے. اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم بیت اللہ شریف کے متولی ہیں اپنے زوم کے اندر، اس لیے ہم جس کو چاہیں حرم میں نماز پڑھنے دیں، طواف کرنے دیں، اور جس کو چاہیں روک دیں. تو اللہ پاک نے ان کی دوسری سرشت بیان فرمائی کہ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ان پر عذاب نازل ہونے کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ایک بڑا سبب اور بڑا جرم یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں عبادت نہیں کرنے دیتے. حالانکہ اللہ کا گھر بنایا کس لیے گیا ہے؟ عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. اور خاص جو مسجد حرام ہے، جو بیت اللہ شریف ہے، اس کی تعمیر کا مقصد ہی عبادت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب اس گھر کو بنایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان طاہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اس گھر کی تو بنائی اس لیے کہ اس کا طواف کیا جائے، اس میں اعتکاف کیا جائے، رکوع کیا جائے، سجود کیا جائے. بلکہ اس گھر کی تو خاصیت یہ ہے کہ اس گھر کا طواف حج کی نیت سے کیا جائے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ لوگوں کو بلائیں کہ لوگ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے دوڑے دوڑے چلے آئیں. تو یہ تو گھر بنایا اس لیے ہے کہ یہ تو مرکز اہل ایمان کا کہ اللہ کے بندے آ کر یہاں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کریں. اور تم اتنے ظالم ہو کہ اللہ ہی کے بندوں کو اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے. یہ چودراہٹ اور یہ مقام، یہ منصب تمہیں کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو کافروں کا ازل سے طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں دیکھیں، حضور جب تک مکے میں رہے تو وہاں بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی آپ کو معاذ اللہ شاعر کہا جا رہا ہے، کبھی مجنون پاگل دیوانہ کہا جا رہا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں اور غلاظت لا کر ڈالی جا رہی ہے. الغرض نماز پڑھنے تو شور مچایا جا رہا ہے، تالیاں بجائی جا رہی ہیں تاکہ نماز نہ پڑھ سکیں. اور پھر جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور حدیبیہ کے سال میں جب آپ تشریف لے کر آئے تو وہاں پر بھی یہی کیفیت رہی کہ آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا کہ آپ بیت اللہ شریف نہیں آ سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بڑے بڑے جرموں میں سے ایک بہت بڑا جرم یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو عبادت سے روکتے ہیں. اب یہ ازل سے طریقہ رہا اور ہمارے ممدوح حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور صاحب کی سیرت کو دیکھیں تو جب آپ تشریف لے کر آئے تھے اجمیر تو آپ کو بھی انہی حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ اپنے زمانے کے بادشاہ نے اور اس کے حواریوں نے آپ کو عبادت سے روکا. انا ساگر سے پانی لینے سے روکا کہ جی آپ اس کو جو ہے بس یہاں سے وضو نہیں کر سکتے. تو یہ ہمیشہ سے کفار کا طریقہ رہا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کفار کے اس زعم کو ارشاد فرمایا کہ وما کانوا اولیاء، یہ جو کفار ہیں جو لوگوں کو مسجد حرام آنے سے روکتے ہیں، یہ اس زعم میں روکتے ہیں کہ ہم متولی ہیں. چونکہ ہم متولی ہیں تو ہم جس کو اجازت دیں گے وہ آئے گا، ہم جس کو اجازت نہیں دیں گے وہ نہیں آئے گا. تو فرما تمہیں بنایا کس نے متولی؟ یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا دشمن کبھی اللہ کے گھر کا متولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور متولی کا کام اللہ کے گھر کو ویران کرنا تھوڑی ہوتا ہے. متولی کا کام تو اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہوتا ہے، اس کی آباد کاری کے لیے کام کرنا ہوتا ہے.
اس کے لیے کوششیں کرنا ہوتی ہیں کہ اس کو اور سجانا ہے، اس میں اور زینت دینا ہے، اور آسانیاں پیدا کرنی ہے، تاکہ کثرت سے لوگ نماز کے لیے آئیں، عبادت کے لیے آئیں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاریں۔ تو تم کیسے متولی ہو جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے بجائے اللہ کے گھر کو ویران کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ اور پھر آبادی کس طریقے سے؟ فرمایا اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا ادب اور اس کا احترام یہ ہے کہ یہاں صرف وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ تم نے اس کو شرک کا اڈا بنا دیا ہے۔ 360 معاذ اللہ تم نے جھوٹے خدا اس میں لا کر بٹھا دیے ہیں۔ وہ گھر جو توحید کا مرکز تھا تو تم نے شرک اور بت پرستی کا مرکز اس کو بنا دیا ہے۔ جو اللہ کے نام پر جانور ذبح ہونے تھے انہیں بتوں کے نام پر تم ذبح کر رہے ہو۔ جہاں بندے کو سب سے زیادہ تقدس اور ادب کا خیال رکھنا چاہیے تھا وہاں تم برہنہ طواف کر رہے ہو خانہ کعبہ کا۔ جہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونی تھی وہاں سیٹیاں بجا رہے ہو، آوازیں کس رہے ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم تو اس بات کے لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں مسجد حرام میں داخل ہونے دیا جائے، چاہے جائے کہ تم متولی ہونے کا دعویٰ کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ فرمایا مشرکین کا تو طریقہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے یا ان کا یہ شیوہ ہی نہیں ہے کہ کیا کریں؟ ان یعمروا مساجد اللہ، کہ اللہ کی جو مسجدیں ہیں، جو اللہ کے گھر ہیں، اس کو تعمیر کریں یا اس کو آباد کریں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ اس لیے کہ مسجدیں آباد کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور یہ خود اپنے کفر پر شاہد ہے کہ ہم تو کافر ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں تو اللہ کا گھر آباد کیسے کریں گے؟ فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، ان کے تمام کے تمام اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ جو کچھ بھی یہ کریں گے نہ تو دنیا میں اس کا انہیں فائدہ نصیب ہوگا نہ آخرت میں اس کا فائدہ نصیب ہوگا۔ اللہ کے گھر کی جو تعمیر ہے، جو اللہ کے گھر کی تولیت ہے، جو متولی ہونا ہے، جو اس کی خدمت پر مامور ہیں، وہ کون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کا گھر کا جو محافظ ہے، اللہ کے گھر کا جو متولی ہے، اللہ کے گھر کا جو خادم ہے، چونکہ گھر اللہ کا ہے تو یہ بیت اللہ ہے تو اہل اللہ اس کا خادم ہوگا، یہ بیت اللہ ہے تو اہل اللہ اس کا متولی ہوگا، یہ بیت اللہ ہے تو اہل اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ غیر اللہ کو اور مشرکین کو اس کی متولیت یا اس کے اہتمام کا کسی طور پہ اجازت اختیار ہی نہیں ہے ان کو۔ اب ان اولیاؤہ الا المتقون کا اس سے دو چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے گھر کی جو تولیت ہے، جو متولی ہونا ہے، وہ متقین کے لیے ہے، اور دوسرا ان اولیاؤہ، اللہ کے ولی کون ہیں؟ الا المتقون، اللہ کے ولی تو وہ ہیں جو متقی و پرہیزگار ہیں۔ اب ہم اللہ کے گھروں کی عبادت کاری کو اگر دیکھیں تو ایک اور آیت مبارکہ اس آیت کو مزید ہمیں سمجھا رہی ہے۔ فرمایا مشرکین تو اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتے، آباد کون کرتا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ اللہ کے گھر کی آباد کاری تو وہ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ان کے اندر یہ حوصلہ اور ہمت ہے کہ وہ آئیں اور اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ یہ آباد کا لفظ خاص طور پہ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ مسجد شریف صرف بلڈنگ سے نہیں ہوتی، اصل جو مسجد شریف ہے وہ مسجد کے مقاصد سے ہے۔ یعنی آپ نے بلڈنگ تعمیر کر دی مگر وہاں نمازی نہیں ہو رہی، اذان ہی نہیں ہو رہی، عبادت ہی نہیں ہو رہی، تو صرف بلڈنگ سے مسجد تھوڑی ہے۔ اور اگر دیواریں نہ ہوں، چھت نہ ہو، صرف زمین کا ایک ٹکڑا ہو، ایک احاطہ ہو، وہاں نمازیں ہو رہی ہوں، اذانیں ہو رہی ہوں، عبادت کا اہتمام کیا جا رہا ہو، ذکر و اذکار کیا جا رہا ہو، تو وہ مسجد ہے۔ تو مسجد بلڈنگ سے نہیں ہے، تو اب بلڈنگ بنانے کے بعد اس کی تعمیر بھی تو ضروری ہے نا، اس کی آباد کاری بھی ضروری ہے، تو آباد کاری ہی اصل میں مسجدیت ہے۔ تو فرمایا کہ مسجد کو آباد کرنے کا جو خاص شوق ہے، خاص وصف ہے، یہ خاص امتیاز اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ہے جو ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگاری والے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ جو متقین ہیں وہی اللہ کے ولی ہیں۔ اب خاص طور پر چونکہ ہم سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرش مبارک کی نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم انہیں سلطان الہند بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ولی، اور خاص طور پہ ہندوستان کے اندر جو تبلیغ اسلام میں جو آپ کا کردار ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب ہم آپ کے عرس مبارک کی مناسبت سے اگر اس آیت مبارکہ کو دیکھیں تو جب اولیاء کی پہچان اگر کروانی ہو کہ یہ صحیح اللہ کے ولی ہیں یا انہیں اللہ کا ولی کہا جا سکتا ہے یا یہ اللہ کے ولی کہلانے کے لائق ہیں، تو کس کے ولی ہیں؟ اللہ کے۔
جب اللہ کے ولی ہیں تو پہچان بھی کون بیان فرمائے گا؟ اللہ بیان فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی نشانی بیان فرمائی، ان اولیاءہ الا المتقون، یعنی ولایت اور تقوی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ولی ہونے کا دعویٰ کر رہا اور اس میں تقوی و پرہیزگاری نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی ولایت کا جزو لازم ہے تقوی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی دوستی کی بات کرے تو ولی کا معنی ہے دوست، اور کم سے کم دوست اپنے دوست کے مزاج کا خیال تو رکھتا ہے۔ دوستی کا اتنا تقاضا تو ہے کہ میرے دوست کو ایک بات پسند نہ ہو میں وہ اختیار کروں تو پھر دوستی کیسی؟ دوست کے مزاج کے خلاف کام کروں تو پھر دوستی کیسی؟ تو جب بات آئی اللہ کے ولی کی، اللہ کے دوست کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے اگر دوست بننا چاہتے ہو اس کا بہت سادہ سا طریقہ ہے، وہ کیا؟ المتقون، تو متقی بن جاؤ، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے رنگ، نسل، ذات یا کسی خاص خاندان سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کا ولی اگر بننا ہے تو صرف ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی، وہ کیا ہے؟ تقوی کی۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں تقوی کی تو بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، جیسے عموماً قرآن مجید فرقان میں جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ اکثر اردو میں ترجمہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ سے ڈرو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا جو ڈر ہے، انسان کی ایک طبیعت ہے کہ جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو محبت پیدا نہیں ہوتی بلکہ خوف پیدا ہوتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے۔ تو جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں ہم اس کے قریب نہیں جاتے بلکہ ہم اس سے کیا ہوتے ہیں؟ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو تقوی کا تعلق ہے در حقیقت وہ خوف اور ڈر والی کیفیت نہیں ہے بلکہ یہ محبت کا ڈر ہے۔ یہ ایسا ڈر ہے جس طرح ایک بچہ اپنی والدہ کو ناراض کرنے سے ڈر رہا ہے کہ میری امی کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو ان کی ناراضگی سے ڈر رہا ہے۔ تو تقوی در حقیقت اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرنا ہے کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب جب یہ والا خوف یا یہ والی کیفیت پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ بندہ اللہ سے دور نہیں بلکہ اللہ کے، تو ولی اللہ سے دور ہوتا ہے کہ اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ ولی تو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ ڈر نہیں ہے جو دور کرنے والا ہو بلکہ یہ وہ ڈر ہے جو مزید قریب کرنے والا ہو۔ اور جتنا یہ ڈر انسان کے اندر پیدا ہوگا، جتنا یہ خشیت، یہ تقوی پیدا ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اب جس کیفیت کے اندر یہ معاملہ موجود ہے اتنا ہی مقام قرب پر موجود ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی کا بندہ حقدار ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس تقوی کی ایک تعریف سمجھیں تاکہ ہم بھی آپس میں سمجھ سکیں اور اس پروگرام کے توسط سے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ بہت سادہ سے مفہوم میں اگر ہم تقوی کو سمجھنا چاہیں تو تقوی آخر ہے کیا، تو ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے بڑی خوبصورت تعریفات اس کی پیش کی ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن ایک بہت سادہ سی تعریف انہوں نے یہ کہی کہ وہ مقام جہاں اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے یا وہ کام جس میں اللہ تمہیں مشغول دیکھنا چاہتا ہے اس کام سے دور نہ ہو، اس مقام سے دور نہ ہو۔ وہ مقام جہاں اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس مقام سے دور نہ ہو، اور وہ کام جس میں اللہ مشغول دیکھنا چاہتا ہے اس کام سے دور نہ ہو، اور وہ کام یا وہ مقام جہاں اللہ تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا وہاں تم موجود نہ ہو۔ یہ بہت سادہ سی سمپل سی ڈیفینیشن کر دی، یعنی جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ کرو، اور جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والے کام ہے وہ کام نہیں کرنا، یہ تقوی ہے۔ یعنی تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھئی مشکل کام ہو جو ہم نہ کر سکتے ہوں، بلکہ اتنا سادہ سا کام ہے کہ ایک مومن ہونے کے واسطے، ایک مسلمان ہونے کے لیے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور ہر وہ کام کریں جو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم، یہی تو تقوی ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جہاں اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، جس کام میں اللہ مشغول دیکھنا چاہتا ہے وہ کام اختیار کرو، اور جس کام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ناپسند کرتا ہے، جس کام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کو جو کام پسند نہیں ہے اس کام کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اذان ہوئی، اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم نماز نہیں پڑھ لیں تو ہم متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری زبان سے ہمیشہ سچ جاری ہو، مگر ہم مصلحت پسندی کا شکار ہوتے ہیں اور بات کو گول مول گھمانا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں معاذ اللہ، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو بھلا ہم متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم دوسرے بھائیوں کی، مسلمانوں کی عزت کریں، مگر ہم ان کی بے عزتی کر رہے ہیں، ان کی تذلیل کر رہے ہیں، تو بھلا ہم متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بہت سادہ سی ڈیفینیشن کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی کو پرکھیں تو ہمیں اس نظر آئے گا کہ جو اولیاء کاملین ہیں وہ جب اس مقام قرب تک پہنچے ہیں تو سیڑھی یہی تھی، ابتدا یہیں سے ہوئی۔
جب ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اور پھر بندہ اپنے آپ کو اس بات پر معمور کر دیتا ہے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے اور وہ کام نہیں کرنے جو اللہ کو پسند، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ مقام قرب بڑھتا چلا جاتا ہے، ولایت کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور قبولیت کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ لازم و ملزوم ہے، کوئی بھی شخص تقوی کا انکار کر کر ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار متقین کی خصوصیات بیان فرما رہا ہے، اور یہ بیان فرمایا کہ جہاں اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی وہی ہو سکتے ہیں جو متقین ہیں۔ اہل ایمان کی نشانی بیان فرمائے کہ قرآن انہی کے لیے ہدایت کا نمونہ ہے جو کیا ہیں؟ متقین ہیں۔ اب وہاں بھی متقین کی شان بیان فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ جو بن دیکھے ایمان لے کر آ جاتے ہیں، وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ جو اللہ نے مال انہیں دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو قرآن پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، قرآن سے پہلے جو اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ان پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا پختہ یقین ہے۔ اب ان چیزوں کا اقرار کیے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے، لیکن تصدیق باللسان کے ساتھ ساتھ، اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب ہونا بھی۔ تو جب یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی تو انشاءاللہ خود بخود ہم نیکی کی طرف رغبت کرنے لگیں گے اور گناہوں سے بچنے لگیں گے۔ یہ اولیاء کرام کی زندگی کا نمونہ ہے، یہی ان کی جو سیرت ہے اس سے ہمیں یہی نمونہ عمل ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص تقوی کو اختیار کرے بغیر اللہ کا ولی ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جو تقوی کو اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معیت ان کے سامنے ان کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کی محبت میں خود کو فنا کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے باقی کر دیتا ہے، پھر اللہ کی مخلوق کے دل میں اللہ ان کی محبت کو داخل فرما دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آج ہم بہت سارے کام کرتے ہیں کہ یار لوگ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں، شاید ہم یہ ویلفیئر کا کام کریں گے تو لوگ ہم سے محبت کریں گے، فلاں کے کام آ جائیں گے تو شاید لوگ ہم سے محبت کریں گے، چلو یہاں خرچ کرتے تھے شاید لوگ ہم سے محبت کریں، لیکن پھر بھی لوگوں کے دل میں ہماری محبت، ہم سامنے ہوں تو شاید کوئی محبت کا اظہار کر دے، پیٹھ پیچھے محبت کا کوئی اظہار نہیں کر رہا۔ لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ سینکڑوں سال گزر گئے، لوگ حضور غوث اعظم سے آج بھی محبت کر رہے ہیں، ہزاروں سال گزر گئے، حضرت عبداللہ شاہ غازی سے آج بھی محبت کی جا رہی ہے، ہزاروں سال گزر گئے، داتا صاحب سے آج بھی محبت کی جا رہی ہے، خواجہ صاحب کو بن دیکھے دیوانے ہوئے پڑے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی محبت میں گرفتار ہیں، یہ بھی تو ایک محبت ہے نا۔ یہ محبت کیسے آئی؟ تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لے کر آ جاتے ہیں اور ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، کیا اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، پھر رحمان خود لوگوں کی دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اب وہ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ رب کو راضی کرتے ہیں، پھر رب سب کو راضی کر دیتا ہے ان کی طرف سے، اور اللہ کی ساری مخلوق ان سے خوش ہوتی ہے، پھر مشکل میں ہوتی تو ان کو یاد کرتی ہے، دستگیری ان سے طلب کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ان کا پیش کر رہی ہوتی ہے، ان کے مزار شریف پر حاضری کی نیت سے سینکڑوں میل کا سفر طے کر جا رہے ہیں کہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ تو یہ کیسے آیا؟ فرمایا تقوی، ایمان، اعمال صالحہ، یہ ولایت کے اوصاف ہیں، جو ان سے عاری ہو جائے وہ کبھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب فی زمانہ یا ہر زمانے کے اندر یہ تعلیمات سب کے لیے عام ہے، ہر زمانے میں دیکھ لیں کہ اگر ولایت کے پیمانے پر کسی کو جانچنا ہے کہ واقعتاً کی ولی ہے تو یہ پیمانہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ اسکروٹنی ہے ایک طریقے سے کہ بھئی اس اسکروٹنی پر آپ رکھ لیں اور کسی کے جبہ و دستار سے مروب نہ ہو، مریدین کی تعداد سے مروب نہ ہو، بینک بیلنس سے مروب نہ ہو، جلسوں سے مروب نہ ہو، بلکہ کیا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون۔ یہاں یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں جی ولایت پر ہوں، آپ دیکھیں اللہ کس کو اپنا ولی کہہ رہا ہے؟ بندے کے کہنے سے ولایت تھوڑی ہے، اللہ کے کہنے سے ولایت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دوہرا رشتہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہاں فرمایا کہ اللہ، بندہ اللہ کا ولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی۔ اور دوسری جگہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ بندے کا ولی، یعنی یہ دو طرفہ تعلق ہے،
یہ دوستی دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں کہ میں دوستی کا دعویٰ کر رہا ہوں اور سامنے جو شخص ہیں وہ میری دوستی کو قبول ہی نہیں کر رہے، تو دوستی کیسے ہوئی؟ دوستی سے اس وقت جو دو طرفہ ہو. تو یہاں بندہ بھی اللہ کا ولی ہے اور اللہ بھی اس کو اپنا ولی مان رہا ہے کہ ہاں یہ میرا کیا ہے، ولی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کے بغیر کسی کو اپنا قرب عطا نہیں فرمایا. یہ ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے. حضور خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کی پوری حیات مبارکہ تقوی سے آراستہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اتباع سنت اور اتباع شریعت ہر جگہ نظر آ رہی ہے. کہیں زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی ہو، بلکہ آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایسا مظہر پیش کیا کہ وہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی نا، کہ ہجرت سے پہلے بھی، بلکہ اعلان نبوت سے پہلے جب آپ پر پہلی وحی آئی تو آپ پر جو کیفیات طاری ہوئیں، آپ اپنے گھر تشریف لے گئے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ سارے معاملات ہیں، تو آپ نے جو ان کی شان بیان فرمائی. حضرت ام المؤمنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ چونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ یتیموں پہ شفقت کرنے والے ہیں، حق کی راہ میں جو چلتے ہیں آپ ان کی دستگیری کرنے والے ہیں. جو اتنے اعلیٰ ترین اوصاف کا مالک ہو، بھلا وہ رسوا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضور کی شان تھی اعلان نبوت سے پہلے بھی. حضور خواجہ صاحب جب ہندوستان تشریف لے کر آئے تو یہاں جو انسانوں کی آبادی تھی اس میں سب سے بڑا جو معاملہ تھا وہ اونچ اور نیچ کا تھا. یہ اونچی ذات والے اور یہ نیچی ذات والے. جو نیچی ذات والے ہیں وہ اونچی ذات والوں کے گلاس میں پانی نہیں پی سکتے، ان کے محلے سے گزر نہیں سکتے، ان کے جیسے لباس نہیں پہن سکتے. اتنی زیادہ ڈسکریمنیشن تھی اس معاشرے کے اندر. مگر جب خواجہ صاحب تشریف لے کر آئے اور خواجہ صاحب نے دسترخوان لگایا ہے تو کیا اونچی ذات والا ہے کیا نیچی ذات والا، ہر شخص خواہ وہ کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والا ہو، خواجہ صاحب کا دسترخوان سبھی کے لیے وسیع تھا. خواجہ صاحب کا دل بھی سب کے لیے کھلا ہوا تھا. کوئی جس کو پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا خواجہ صاحب اس کو بھی سینے سے لگا لیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ جو معاشرے کا مظلوم طبقہ تھا وہ آپ کی اس سیرت سے، جو حضور کی سیرت کا آئینہ تھا، جس طرح سرکار شفقت فرماتے تھے غریبوں پر، مظلوموں پر، مسکینوں پر، اسی طرح خواجہ صاحب نے بھی مظلوموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر خاص طور پر آپ نے شفقت فرمائی اور اپنا دسترخوان وسیع فرمایا. لوگ آتے رہے، ان کی محبت سے سرشار ہوئے، خواجہ صاحب سب کو سینے سے لگاتے رہے. اب آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے. آپ 45 سال آپ نے تبلیغ فرمائی تقریباً ہندوستان میں. اس 45 سالوں میں اگر 90 لاکھ کو تقسیم کریں تو وہ اوسط نکال لیں گے آپ کی بھی، روزانہ کی بنیاد پہ اتنے مسلمان ہوتے ہوں گے. لیکن یہ جو مسلمان ہوئے، کیا یہ مناظروں سے مسلمان ہوئے؟ یہ مباحثوں سے مسلمان ہوئے؟ کیا خواجہ صاحب جو ہے وہ جلسے کرتے تھے اور تقریریں کرتے تھے، اسلام کے حق میں دلائل پیش کیا کرتے تھے؟ اس وقت جو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ تھی نا، وہ در حقیقت آپ اپنے کردار سے فرما رہے تھے. وہاں قال سے نہیں حال سے تبلیغ ہو رہی تھی. وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آئینہ بنے ہوئے تھے اور لوگوں کو ان کی ذات کے اندر رسول اللہ کی صورت اور سیرت کا عکس نظر آتا تھا. بس اس جلوہ زیبا کو دیکھتے تو لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے تھے. تو وہ تقوی سے آراستہ و پیراستہ ہونا اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ خواجہ صاحب کی زندگی کا، پوری زندگی کا جو ہمیں نچوڑ نظر آتا ہے وہ اسی کیفیت میں نظر آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اصل جو ولی ہیں وہ کون ہیں؟ متقین ہیں. یہ خود اللہ بیان فرما رہا ہے اپنے ولیوں کی نشانی. لیکن فرمایا کہ لوگوں کی جو اکثریت ہے نا، وہ اس حقیقت کو جانتے بوجھتے بھی نہیں جانتی. یعنی اتنے سمجھدار ہیں کہ مارکیٹ سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو اصلی اور نقلی کی پہچان کر لیتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے اور یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ فیک ہے. ہر چیز کے اندر بندہ سمجھداری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، خریداری کے اندر مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے لیتے ہوئے چیزوں کا کہ بھئی یہ اوریجنل پروڈکٹ ہے. لیکن جب بات آتی ہے اللہ کے ولی کی تو اس وقت اصلی اور نقلی کی پہچان نہیں کر رہے، بلکہ اس وقت مرعوب ہو جاتے ہیں. فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا ولی متقی ہی ہو سکتا ہے، غیر متقی کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی اکثریت ایسی جو ان باتوں کو مانتی نہیں ہے یا سمجھتی نہیں ہے، جانتی نہیں ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جی ایک خود ساخت ایک زعم ہے کہ جو ولی ہے نا وہ شریعت سے ماورا ہے. استغفر اللہ العظیم. کیا ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ نبیوں کے سردار ہیں، کیا وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ وہ بھی تو ولی ہی ہے نا. کیا حضور شریعت سے ماورا ہوئے؟
ایک لمحے کو سوچنا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سے ماورا نہیں ہوئے، سرکار نے تمام فرائض ادا کیے، ساری نمازیں ادا کی ہیں، بلکہ ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں، سرکار تو 6 نمازیں پڑھا، تہجد بھی پڑھا کرتے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ تو زیادہ نماز پڑھا کرتے تھے، تلاوت قرآن کتنی کیا کرتے تھے، حلال اور حرام سرکار کتنا خیال کیا کرتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے صحابہ کرام بھی اس امت کے اولیاء ہیں، تو کیا وہ جو اولیاء تھے وہ شریعت سے ماورا رہے؟ انہوں نے شریعت پہ عمل نہیں کیا، انہوں نے بھی شریعت پہ عمل کیا۔ صحابہ کرام کے بعد ہم اہل بیت اطہار کو دیکھیں تو اہل بیت اطہار کا ایک ایک فرد شریعت پہ عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ وہاں تو شریعت پر قربانی تک نظر آ رہی ہے کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو پورا گھرانہ قربان کر دیا، کیوں؟ شریعت کی بالادستی کے لیے، آپ شریعت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر اولیاء کاملین کو دیکھیں تو داتا صاحب شریعت پہ عمل پیرا نظر آ رہے ہیں، حضور خواجہ صاحب شریعت پہ عامل نظر آ رہے ہیں، حضور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ شریعت پہ عامل نظر آ رہے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شریعت پہ عامل نظر آ رہے ہیں، سارے اکابرین شریعت پہ عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ کون ہیں جو کہتے ہیں کہ ولی شریعت سے ماورا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ نفس امارہ کی پیروی ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان کا ولی ہے یا نفس کا ولی ہے۔ جو شریعت کی مخالفت کرتا ہے در حقیقت وہ شریعت کی مخالفت نہیں بلکہ صاحب شریعت کی مخالفت کرتا ہے، وہ معاذ اللہ رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اور جو رسول اللہ کا مخالف ہو کبھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو اللہ کے رسول کو راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، رسول اللہ کی مخالفت کرے، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے، تو وہ جہنم میں تو جا سکتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ جدھر چل رہا ہے اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ آخری ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جنت میں اگر جانا ہے تو قاسم جنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ جنت میں اگر جانا ہے تو جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، اور ان اکابرین کی، ان بزرگوں کے نقش قدم پر اگر کوئی چلا ہے تو ہمارے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ چلیں، جن کے عرس مبارک کی محفل میں ہم موجود رہے، تو ہمیں اس آیت مبارکہ سے خاص طور پہ پتہ چلا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو متقی ہے، جو متقی نہیں وہ کبھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی اس محفل میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورت نشست ہے کہ قرآن سے اولیاء کا تعلق، محافل ہوتی ہیں، اور محافل میں اسی طرح جو لوگوں کی پہچان ہے وہ سمجھتے خاص قسم کی پوشاک پہن لی تو شاید یہ ولی ہیں، خاص قسم کا جبہ پہن لیا، خاص قسم کا تاج پہن لیا، تو ہمارے اکابرین نے یہ رسم نہیں سکھائی، ہمارے اکابرین نے اس رسم کی پیچھے جو حقیقت ہے وہ بتائی تھی کہ اصل مقصد کیا ہے، اللہ کے قریب ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا، نہ کہ اس سے دور ہونا۔ تو اللہ کریم ان بزرگوں کے صدقے میں ہمیں قرآن و سنت پر عامل بنائے، اور جو حقیقی بزرگان دین کا فیضان ہے، جو ان کا طریق ہے، جو ان کا راستہ ہے، اللہ کریم اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ نشست ہماری قرآن اور اولیاء کرام کی مناسبت سے حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک پر سجی، اور کتنا خوبصورت کنیکشن ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں، قرآن میں اللہ نے ان کی کیا شان بیان فرمائی ہے۔ آج ہم نے جو کچھ سنا ہے اللہ کریم اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صاحب عرس کے فیضان سے اللہ پاک ہم سبھی کو مستفید و مستنیر فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ تو آج کی اس نشست کی مناسبت سے جو ہم نے گفتگو کی، اگر آپ احباب کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں پروگرام کے اندر۔ علامہ صاحب سب سے پہلے تو شکریہ قبول کریں، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی جامع اور قرآنی آیات کے حوالوں سے مزین گفتگو کی، اور ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ ہمیں سیکھنے کو ملا ہے۔ آپ نے قرآنی آیت کا حوالہ دیا اور پھر اس کے مفہوم میں آپ نے بیان فرمایا کہ جو نبی کریم سے پہلے کی قومیں تھیں انہیں عذاب میں مبتلا کیا جاتا تھا، اور نبی کریم کی یعنی کہ جو ہم امت ہے اسے کلی طور پر تو عذاب سے محفوظ کر دیا گیا، لیکن جزوی طور پر یہ سلسلہ جاری رکھا گیا، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پسند فرمایا گفتگو کو، آپ جیسے دوستوں کی حوصلہ افزائی ہے جو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اپنا جو طریقہ کار ہے، جو سنت الہی ہے جسے ہم کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ جو محبوب ہوتے ہیں، جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، یا جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، ان پر انعام و اکرام کی بارشیں ہوتی ہیں۔ جو نافرمان ہوتے ہیں انہیں یقیناً سزا دی جاتی ہے۔ یہ ایک عمومی فطرت ہے انسان کی بھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ایک قانون ہے۔
تو عمومی عذاب پہلے جو آتا رہا وہ اسی وجہ سے آتا رہا کہ وہ اللہ کی نافرمانی تو کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے نبی ان کے درمیان بھیجے سمجھانے کے لیے تو انہوں نے نبی کے ساتھ بدتمیزی کی، نبی کی گستاخی کی، نبی کو انکار کیا۔ اللہ کے تو منکر پہلے ہی تھے، مگر نبی کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا، نبی کی توہین کرنا شروع کر دی، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمومی عذاب سے ان کو ہلاک کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خاتم الانبیاء ہیں، آپ آخری نبی اور قیامت تک آپ کی نبوت کا زمانہ، اور صرف انسان ہی نہیں پوری کائنات آپ کے دائرہ نبوت کے اندر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور قیامت تک جو آپ کا زمانہ ہے کلمہ پڑھنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کب کس کے دل میں ایمان کا نور روشن ہو جائے، اس لیے استیصالاً اگر سب کو ہلاک کر دیا جائے تو جن کے دل میں ایمان کی روشنی ہے یا جن کی نسلوں میں مومن پیدا ہو سکتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اس لیے استیصالاً سب کو ہلاک نہیں کیا گیا۔ البتہ جہاں کہیں نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں، جہاں کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو وہاں کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آزمائش کے طور پر یا تنبیہ کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ عذابات نازل فرماتا ہے تاکہ بندے واپس لوٹ کر اللہ اس کے رسول کی طرف آ جائیں۔ ماشاءاللہ حضرت آپ نے بہت اچھا سمجھایا ہمیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن ٹوٹی پھوٹی الفاظ میں بھی سمجھایا تو بہت آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، اور آپ نے تو بہت ہی اچھا سمجھایا۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے بہت اچھا سمجھایا۔ سر آپ نے سمجھایا کہ قرآن سے ولی کا آپ نے تعلق سمجھایا، آپ نے مرید کا تعلق بھی سمجھانا ہے قرآن سے۔ یہ مریدین ہیں آج کل جو کہ بغیر دیکھے ہی مطلب فالو کر رہے ہوتے ہیں اچھی بری چیزیں نا، آج کل تو بہت زیادہ یہ ہو گیا نا، تو اس پہ آپ کو کام بھی کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو بھی، اور آپ ہمیں قرآن سے سمجھائیں کہ مریدین کہاں سے، جیسے مرید کسی بھی ولی کے مرید کیسے مطلب کس طرح سلسلہ چلائے۔ ہاں بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور ظاہر سی بات ہے چونکہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ ایک معروف سلسلہ ہے کہ لوگ جو مرید ہوتے ہیں نا بنیادی طور پر جو بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اصل بنیادی مقصد یہ تھا کہ بھئی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی انشاءاللہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں اور میری نگرانی کرتے رہیں، کہیں غلطی کروں تو آپ مجھے تنبیہ کرتے رہیں۔ تو جو پیری مریدی جسے ہم کہتے ہیں اصل میں اس کا مقصد صرف اتنا تھا، لیکن اب اس کو رسم و رواج کے اندر ایسا جو ہے وہ ڈھانپ دیا گیا ہے کہ حقیقت جو ہے نا وہ دور ہو گئی ہے۔ اور اب پہلے کے جو ہمارے بزرگ اور اکابرین تھے وہ جب کسی کو مرید کرتے تھے تو اپنی طرف نہیں لاتے تھے بلکہ وہ اللہ کی طرف لے جاتے تھے، اور اب جو پیری مریدی ہے وہ ساری کی ساری کیا کہ سب کچھ میری طرف آ جائے، مرید بھی میرا اور مرید کا سب کچھ بھی میرا، تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ جو ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ آخری جو ہم نے جز کیا کہ اکثریت اس بات کو نہیں جانتی، حقیقت پتہ ہے لیکن جان کیوں نہیں رہے، جان بوجھ کر اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ تو ولی اگر کسی سے مرید ہونا ہے تو اللہ نے تو نشانیاں بیان فرما دی، ہماری گفتگو کے اندر بھی ہم نے کھول کھول کر اس کو بیان فرما دیا۔ اب اگر کسی سے نسبت تعلق کرنی ہے، نسبت قائم کرنی ہے، ارادت قائم کرنی ہے تو ان نشانیوں پر پرکھیں اسے، اگر وہ نشانی پر پورا اترتا ہوا نظر آئے تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ ہمارے کابرین فرما گئے اگر کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو یا پانی پہ چلتا ہوا دیکھو تو ولی نہیں ماننا، ہوا میں تو پرندے بھی اڑ لیتے ہیں اور پانی میں تو مچھلیاں بھی تیر لیتی ہیں، کس بات پہ؟ کہا دین پر استقامت دیکھو کہ دین پر کتنا عمل کرنے والا ہے، اگر دین پر استقامت ہے تو اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، ورنہ ہوا میں اڑنا اور پانیوں میں تیرنا اور دیگر کرامات کا ظہور کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی ہونے کی خاص کوئی نشانی نہیں ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا، بڑی محبت سے آپ نے سنا، توجہ کے ساتھ سنا، اپریشیٹ بھی کیا، اور بالخصوص میرے انتہائی مشفق و مہربان حضرت علامہ مفتی سہیل الردان جدید صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جنہوں نے سرپرستی فرمائی، اور آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے مجھ میں اتنی ہمت اور حوصلہ تھا کہ میں الحمدللہ اتنے تسلسل کے ساتھ بول سکا، چونکہ مجھے یقین تھا کہ میری پشت پر حضرت موجود ہیں، کہیں کوئی معاملہ ہوا تو انشاءاللہ مجھے ارشاد بھی فرما دیں گے۔ میں حضرت کے لیے دعا گو بھی ہوں، تمام ساتھیوں کو شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اسی طرح قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی، صاحب قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی، اور اللہ اپنی بارگاہ کے محبوب ولیوں کے ساتھ جڑے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے جن ساتھیوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، اس خوبصورت بزم کو سجایا، اس بزم کو سجانے میں جس نے اپنا کردار ادا کیا، اللہ کریم ان کو بھی شاد اور آباد رکھے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔